बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, साद रिजवी साहब के हवाले से बड़ी एक अहम खबर आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। कुछ लोगों ने ये दावा किया है और ये खबर जो है उसको लीक किया है कि साद भाई जो है उनकी शहादत के हवाले से जो खबरें चल रही हैं वो भी आज आपके सामने बयान करेंगे कि जिन लोगों का ये दावा है और जिन्होंने ये खबर लीक की है वो कौन लोग हैं, उन्होंने क्यों इस खबर को लीक किया है, किसके कहने पर ये खबर जो है उसको ब्रेक किया है और इस खबर की हकीकत क्या है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ सामीन को एक मंजर दिखाएंगे, एक नज़ारा दिखाएंगे कि कल जो तारीक लब्बैक के जो कारकुनान इस वक्त गिरफ्तार हैं, पेशी पर उनको जब पेश किया गया तो अदालत के अंदर जब कैदी वैन के अंदर उनको लाया गया तो वो नज़ारा क्या था, वो मंजर क्या था और वो उनकी जो हालत थी, वो कैफियत थी, वो क्या थी। उस मौके पर उनके घर वाले भी आए हुए थे। आपको ये वीडियो मैं स्क्रीन पर चला के चेक करवाता हूं, आप जरा ये मंजर भी देखें और फिर इंशाल्लाह इस वीडियो के वाले से भी एक बड़ी खास बात जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे और साथ रिजवी साहब की शहादत के वाले से जो खबर चल रही है उस पर भी बात करते हैं। पहले आप जरा ये वैन वाली वीडियो जो है, कैदी वैन वाली, ये देख लें। जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है फानी भाई, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ठीक है भाई, ठीक। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्ती जबरदस्त। बदर भाई, बदर भाई, मुहतरम सामीन, आपने देखा है कि क्या ये खूबसूरत जज्बा है, क्या ये खूबसूरत नज़ारा था जिस वक्त उन तहरीक लब्बैक के कारकुनान को कैदी वैन के अंदर लाया जाता है अदालत पेशी पर, तो कितनी खूबसूरती के साथ वो नारे लगा रहे हैं। अब किसी कारकुन की जुबान पर यह जुमला ना आपको नजर नहीं आएगा, ना ही सुनने को मिलेगा कि जनाब मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे मारा गया है, मेरे साथ ये हुआ है, मुझे टॉर्चर किया गया, मुझे यहाँ से निकाले आए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसी किसी बात कारकुन के मुंह से कोई बात जो है वो सुनने को नहीं मिल रही। अब इस मौके पर उनके घर वाले भी आए थे, उनके रिश्तेदार, उनके अजीज व अकारब भी मौजूद थे जो उनकी मुलाकात के लिए आए थे और उनको देखने के लिए आए थे। तो अगर आप देखें तो उनकी तरफ से भी कोई ऐसा रद्द अमल सामने नहीं आ रहा। ये जज्बा होता है, ये इश्क होता है जिसके बारे में बाबा जी खादिम रिजवी साहब कहा करते थे कि इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर होता है। अब आपने वो दलेरी देखी है वहां पर, उन लोगों की और उन लोगों के नारे सुने हैं, उनका जज्बा देखा है कि कितनी खूबसूरती के साथ वो लोग जो है वो वहां पर नाराबाजी कर रहे हैं। ये इश्क है, ये जज्बा है जिसे कोई इंसान जो है वो कभी मात नहीं दे सकता और ना ही इस जज्बे को कोई किसी के दिल से खत्म कर सकता है। लोगों को सलामती नसीब फरमाए और मैं दुआ करूंगा अल्लाह इनको जल्द अज जल्द कैद सलासल की पाबंदियों से अल्लाह तबारक व तआला रिहाई नसीब फरमाए। अब बात करते हैं मोअज़्ज़ज़ सामीन इसके अलावा उस दूसरी अहम खबर की तरफ, जो खबर जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर चंद चैनल्स पर जो है मैंने भी देखी, यकीनन आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ साफ़ी हैं कि जिन्होंने ये खबर जो है वो लीक की है कि जनाब साद रिजवी साहब जो है उनकी शहादत हो गई है। अब वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये खबर लीक की और जिन सहाफ़ियों ने इस खबर पर रद्द अमल दिया, वो बड़ा एक जनाब वाला काबिल तफशीश एक कमेंट था और काबिल हैरानगी ये था कि जो उन्होंने पास किया उस वीडियो के ऊपर, पोस्ट के ऊपर जो उन्होंने जनाब शेयर की थी। अब वो पोस्ट जो है जो साद रिजवी साहब की शहादत के हवाले से वहां पर एक सियाफी ने जो है वो ट्विटर पर, एक्स पर जो है उसने पोस्ट की और उसने कहा जी देखें जी साद रिजवी साहब जो है वो अब हम में नहीं रहे और इस तरह की कुछ बातें जो है उन्होंने उस पोस्ट के अंदर लिखी हैं। शायद वो पोस्ट जो है आप इस वक्त देख भी रहे हो स्क्रीन के ऊपर, तो इस पोस्ट को देखें तो इसके ऊपर जो लिखे हुए लफ्ज हैं जरा उन पे आप गौर करें। तो इन्होंने कहा जी वो अब हम में नहीं रहे और उनका जो जनाब वाला मुक्का है वो जनाब वाला ढप होके रह गया है
اور ان کی کہانی اب ختم ہو چکی ہے اور ایسا ہے ویسا ہے فلاں بن فلاں ایسا ایسا. تو کچھ مخصوص الفاظ انہوں نے پوسٹ کے اندر لکھے اور لکھ کر انہوں نے اس کو جناب والا سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیا. اب یہ وہ صحافی ہے کہ جن کا تعلق کافی چینل کے ساتھ ہے, میڈیا پہ یہ رپورٹنگ کرتے ہیں. اب خدا جانے انہوں نے اس طرح کی خبر کیوں لیک کی, یا ان کو کس نے بتایا, یا ان کا رابطہ کس سے ہوا جس نے سعد رضوی صاحب کی شہادت کے حوالے سے کوئی خبر جو ہے وہ ان کو بتائی اور انہوں نے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دی. اب معزز سامعین, اس سے بھی زیادہ حیرانگی والا کمنٹ جو ہے وہ مجھے دیکھ کر حیرانگی ہوئی جب جناب والا زید کشکوری صاحب جو ہیں, جو کہ ایک سینئر صحافی ہیں اور اکثر جناب والا تاریخ کے حوالے سے وہ خبریں جو ہیں وہ جناب کرتے رہتے ہیں اور خبریں بریک کرتے رہتے ہیں. اب زید کشکوری صاحب جو ہیں انہوں نے جب اس خبر کو دیکھا تو دیکھ کر اوپر انہوں نے لکھا اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. اب مجھے تو بڑی حیرانگی ہوئی یہ پوسٹ پڑھ کے, یہ کمنٹ دیکھ کر کہ جناب اتنا ذمہ دار صحافی اور پھر اس طرح کی خبر پہ کمنٹ اس طرح کا کرنا, آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں عوام کے اندر؟ تحریک لبیک کے جو کارکنان ہیں ان کے جو جذبے جو پہلے جناب والا ان کو دکھ پہنچے, آپ ان کو مزید مجروح کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کے جناب والا عزائم جو ہیں یا ان کی جناب والا جذبات جو ہیں ان کو پست کرنا چاہتے ہیں یا ان جذبات کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بظاہر تو یہی لگتا ہے آپ کی ان پوسٹوں سے. جبکہ معزز سامعین, ہم نے جو انویسٹیگیٹ کروایا اور اس تحقیق کے اوپر ہم جب چلے ہیں تو ہم نے جب دیکھا ہے تو اس طرح کی کوئی خبریں جو ہیں ان کو نہ تحریک لبیک کی جو قیادت ہے وہ تسلیم کر رہی ہے اور نہ ہی عوام اہل سنت جو ہے وہ اس طرح کی خبروں کی تصدیق کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو سب نے کہا جی جناب یہ جو خبریں ہیں یہ صرف اور صرف اپنی ٹی آر پی کے لیے بنائی گئی ہیں اور اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بنائی گئی ہیں, یا ان کو کسی نے کہا ہے, کسی ادارے نے کہا ہے, واللہ عالم, تو ان کو کسی نے کہا ہے کہ آپ یہ خبر جو ہے آگے لیک کریں اور یہ خبر جو ہے آگے جو ہے وہ پوسٹ کر دیں. اور پھر زید کشکوری صاحب جو ہے انہوں نے بھی اس خبر کو جو ہے وہ تصدیق کرتے ہوئے اور اس کے اوپر جناب اس طرح کا اللہ درجات بلند کرے کا کامنٹ لکھ دیا. اب اس سے تو ظاہر یہی پتا چل رہا ہے کہ یہ لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ صحافی کہ جن کو جناب والا تحقیق کا پتہ ہی نہیں ہوتا, یا جو اپنی خبروں کو بیان کرتے وقت کسی خبر کی تحقیق تک نہیں کرتے, ایسے ہی کوئی خبر اٹھا کر کسی کے بارے میں افواہ بنا کے اسے اپلوڈ کر دیتے ہیں اور جناب لوگوں سے داد تحسین وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ میں کہوں گا کہ خدا را ڈرو, خدا سے ہوش کرو, کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو, یا دین پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. اگر آپ نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ احتیاط کریں اس طرح کی خبروں کو, کیونکہ میرا ضمیر کم از کم معزز سامعین اس خبر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اور میرا کیا یقیناً کوئی بھی سننے والا بندہ جو ہے جو عوام اہل سنت میں سے ہو یا کوئی بھی سنی مسلمان ہو جو حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہو, وہ اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا, اس لیے کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں وہ تو بہتری کی طرف جا رہے ہیں. گو گرفتاریاں بھی ہوئیں, پیشیاں بھی ہوئیں اس کے ساتھ, لیکن اس کے علاوہ جو شرائط رکھی گئی تھی, جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی کہا تھا کہ کچھ مطالبات سامنے آئے ہیں اداروں کی طرف سے اور جناب والا کچھ لوگوں کی طرف سے, صحافیوں کی طرف سے, کہ تحریک لبیک کے قائدین جو ہیں ان کو منظر عام پر لانے کے لیے ان سے کچھ مطالبات منوائے جا رہے ہیں, جن میں کچھ معافی نامہ اور ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے اس طرح کے کچھ بیانات تھے کہ آپ اس طرح ویڈیو ریکارڈ کر کے معافی نامہ وغیرہ جو ہے وہ منظر عام پر لائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جی جو کچھ انہوں نے کیا وہ غلط کیا, غلطی سے ہو گیا, آئندہ جو ہے وہ اس طرح کا کام نہیں کریں گے. تو بھائی ایسا بات تو ہم نہیں مانتے اس طرح کی کوئی بات ہو. تو بہرحال اس پر بھی ہم نے علیحدہ سے ویڈیو بنائی ہے, آپ اس کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں. لیکن آج معزز سامعین یہ جو خبر میں نے دیکھی ہے تو کم از کم میں یہی سمجھتا ہوں جو ہم نے تحقیق کروائی ہے, انویسٹیگیٹ کروایا اس خبر کو, تو یہ خبر بالکل فیک ہے, سچائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور دور دور تک اس کا جناب اللہ حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خبر بالکل بے بنیاد ہے, اس لیے کہ ابھی حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور جائیں گے انشاءاللہ. ہمیں اپنے اللہ کی رحمت سے بہت بڑی توقع ہے, امید ہے انشاءاللہ بہت جلد جو ہے سعد بھائی اور انس رضوی صاحب جو ہیں انشاءاللہ وہ منظر عام پر تشریف لائیں گے, اور نہ صرف منظر عام پر تشریف لائیں گے بلکہ وہ قائدین اور قیادت کے ساتھ تشریف لائیں گے, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گے. معزز سامعین میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ سوشل میڈیا کے وہ لوگ کہ جو فیک خبریں اور جعلی خبریں بنا کر اپنی جناب والا ایڈورٹائزمنٹ کرواتے ہیں, اپنے چینل کو گرو کرواتے ہیں, چینل کو جناب والا فیمس کروانے کے لیے وہ جناب والا اس طرح کی خبریں بریک کرتے ہیں, لیک کرتے ہیں, ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے اس طرح کی خبریں نہ جناب لوگوں کے سامنے پیش کیا کریں کہ جس سے مورال جو ہے وہ بلند ہونے کی بجائے پست ہو جائے, لوگوں کے جذبات مجروح ہو جائیں. جو لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہیں یا دین اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں
خدا نخواستہ جن کو پہلے ہی بہت زیادہ دکھ پہنچے ہوئے ہیں، تو اس طرح کی آپ کی افواہوں سے اور بے بنیاد خبروں سے ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی، پہلے اس چیز کا خیال کر لیا کریں، اور ہمیشہ وہ خبر جو ہے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا کریں کہ جس کی کم از کم کوئی بنیاد ہو، یا جس خبر کو آپ کسی نہ کسی سورس سے، کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی اچھے مستند اور مصدقہ ادارے سے یا کسی فرد سے آپ اس خبر کو جناب اللہ آگے رپورٹ کریں۔ تو اس طرح کی خبر آگے آنی چاہیے تاکہ سننے والے کو جو ہے وہ پتہ چلے کہ میں جس کو سن رہا ہوں وہ میرے تک ایک اچھی خبر پہنچا رہا ہے، اور میرے تک جناب والا بے بنیاد اور جھوٹی خبریں وہ نہیں پہنچا رہا۔ تو بہرحال یہ جتنی خبریں آج کل زیادہ تر نظر آ رہی ہیں، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان میں سے اللہ ماشاءاللہ اکثریت جو ہے وہ جناب والا ان کا صرف اور صرف جو بنیاد ہے وہ جھوٹ اور فراڈ پر ہے، ان کے اندر حقیقت آپ کو نظر نہیں آئے گی، سچائی نام کی دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ تھمبنیل ایسی بنا دیتے ہیں رنگین قسم کے، اور جناب ایسے چٹکلے لگانے کے لیے تھمبنیل بنا کے آگے لگاتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ہماری ویڈیو پہ کلک کریں اور ویوز آنا شروع ہو جائیں، اور ہمارا نظام جو ہے چینل کا وہ چلنے لگ جائے۔ بھائی خدا کے لیے جو بھی ہے آپ اپنا کام کریں، لیکن حق اور دیانت کے ساتھ کریں۔ ہماری اولین ترجیح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اچھی خبر، مصدقہ خبر اپنے سامعین تک پہنچائیں، تاکہ ہم سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو ہماری ویڈیو کو واچ کرتے ہیں، انہیں ایک اچھی خبر، ایک اچھی معلومات مل سکے، نہ کہ جناب والا بے بنیاد باتیں، من گھڑت اور موضوع باتیں اور فیک خبریں جو ہیں وہ سامعین تک پہنچے، جس سے قوم کے اندر جو ہے وہ اعتماد ختم ہو سکے اور قوم کا جناب والا ہم پر یقین جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے۔ تو اس طرح کی خبر آگے لیک نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی کسی کو جناب بڑھا چڑھا کر اس طرح کی مسالے دار خبریں جو ہے وہ سنانی چاہیے۔ تو ہمیشہ طارق لبیک کے حوالے سے مستند خبروں کو سننے کے لیے اور طارق لبیک کے حوالے سے اچھی اور مصدقہ بات کو تسلیم کرنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں، ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جناب ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو جو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچتی رہے، نوٹیفیکیشن جو ہے اس کو بھی آن کر لیں۔ تب تک کے لیے انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، چلیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔